جتنا صبر میں شادی کے لیے کر رہا ہوں مجھے پھل نہیں روٹ چاٹ ملنی چاہیے. میں 2 قدم چلتا ہوں اور پھر گر جاتا ہوں. کیا یہ پیار ہے؟ بھائی جنوری کے سپیلنگ بتانا. جانو لکھ جانو, اگے ARY پا. رات کو سوتے وقت میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تمہیں میں پیارا ہوں یا نیند؟ صبح اٹھ کے کہتی تسی. زندگی میں رشتہ دار بات کرنا نہیں پسند کرتے, مرنے کے بعد منجی ہلا ہلا کر کہتے ہیں وے تو بولتا کیوں نہیں. جو بچہ گھر میں سب سے نالائق ہو اسے باہر کے ملک بھیج دیتے ہیں, پھر کچھ سالوں بعد وہی سمجھدار بن کر سب کو مشورے دے رہا ہوتا ہے. ایک بات بتاؤں, مجھے یقین ہے کہ آپ کے موبائل کا اوپر والا گلاس تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہوگا. بابا جی کہتے ہیں ہم مڈل کلاس لوگوں کا بینک بیلنس نہیں ہوتا, ہماری کمیٹیاں ہوتی ہیں. پٹھان کے گھر بیٹا پیدا ہوا, روئی جائے. میں نے کہا خان صاحب کیا ہوا؟ کہتا اللہ نے میرے گھر بیٹا دیا ہے, اس چیز کے لیے ہنستا ہوں, خوش ہوتا ہوں. اچھا خان صاحب روتے کس لیے ہو؟ خان صاحب کہتے سال پہلے پیدا ہو جاتا تو میری شادی دیکھ لینا. ایک صاحب کی جیب سے ایک کاغذ کے پرزے پر رانی لکھا ہوا دیکھ کر ان کی بیوی کو شبہ ہوا, لیکن شوہر نے یہ کہہ کر بیوی کو اطمینان دلا دیا کہ رانی ایک گھوڑی کا نام ہے جس پر انہوں نے پچھلے ہفتے والے دن ریس میں رقم لگائی تھی. 2 دن بعد جب وہ صاحب گھر آئے تو ان کی بیوی نے انہیں اطلاع دی اس گھوڑی نے آج شام کو سمندر کے ساحل پر بلایا ہے, خون آیا تھا. بیوی نے شوہر کی کسی بات سے ناراض ہو کر کہا اگر میں تمہارے راستے کی دیوار ہوں, دیوار کو گرا کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے سر کھجاتے ہوئے کہا جی تو بہت چاہتا ہے لیکن دوسری دیوار بنانے میں خرچ بڑا آئے گا, بس یہی سوچ کر رک جاتا ہوں. ایک دفعہ میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی تو مجھے 100 روپیہ دے, میں تجھے 1 لاکھ روپے کی بات بتاؤں گا. بھائی نے بڑا مہربان ہوتے ہوئے 100 روپیہ دے دیا. میں نے کہا بھائی کان ادھر کرو. بھائی نے کان ادھر کیا. میں نے کہا بھائی ایسے کسی کو پیسے نہیں دیا کرتے. ایک خاتون کو اپنے شوہر پر بلا وجہ شک کرنے کی عادت تھی. جب بھی وہ دفتر یا کسی بھی جگہ سے واپس آتا تو اس کے کوٹ کو اور کپڑوں کو اچھی طرح چیک کرتی. اگر کوئی لمبا بال نظر آ جاتا تو بیچارے شوہر کی شامت ہی آ جاتی. ایک دن شوہر دفتر سے گھر آیا تو اس نے اس کے لباس کو پوری طرح چیک کیا لیکن کوئی بال وغیرہ نظر نہ آیا. تو اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا اچھا تو اب تم نے گنجی عورتوں سے بھی دوستی کرنا شروع کر دی ہے. آپ سے ایک سوال پوچھوں, مہمانوں کے جانے کے بعد بسکٹ اور نمکو کون کون کھاتا ہے؟ ایک عورت ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی اور پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے دوائی لکھ کے دی ہے یہ پورے شہر میں کہیں سے نہیں مل رہی. ڈاکٹر نے پرچی کی طرف دیکھا اور بولے او بی بی اے تو میں پین چیک کیتا سی کہ چل رہا ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ یار میں کسی کو دکھانے جا رہا ہوں, میری فیس آج بڑی خراب ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو خود ڈاکٹر ہو. نہیں یار میری فیس زیادہ ہے. ایک نشئی نماز کے وقت سگریٹ کے کش لگا رہا تھا. اس کے بچے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی تیاری کر رہے تھے. بچوں کا دادا اپنی چارپائی پہ لیٹا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. دادا اپنے نشئی بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اوے بغیرتا تینوں شرم نہیں آندی, بچے نماز لئی مسجد جا رہے ہیں تے تو بیٹھا کش تے کش لا رہے ہیں. نشئی نے مسکرا کر باپ کی طرف دیکھا اور بولا ویکھیا پھر اپنی تربیت تے میری تربیت دا فرق. تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہاتھ میں خون ہو تو کھانا کھانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے اور اگر آپ کا خون کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو صرف 2 منٹ لگتے ہیں, اور اگر بیگم کے پاس ہو تو کھانا حلق سے ہی نہیں اترتا. ایک انگریز پاکستان کی سیر کرنے آیا. وہ ایک پاکستانی گائیڈ کو لے کر لاہور کی سیر کر رہا تھا. ریلوے پھاٹک بند تھا. انگریز نے گاڑی کھڑی کی اور دیکھا کہ ایک پاکستانی کندھے پر سائیکل اٹھائے ریلوے پھاٹک کراس کر رہا ہے.
کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ گائیڈ نے جواب دیا کہ اصل میں پاکستانی قوم کے پاس وقت نہیں ہے، وہ گاڑی آنے کا انتظار نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ شخص کندھے پر سائیکل اٹھائے پھاٹک کراس کر رہا ہے۔ پھاٹک کھولنے کے بعد انگریز نے دیکھا کہ وہی شخص دوسری طرف بندر کا تماشا دیکھنے میں مشغول تھا۔ بیوی: دیکھو نا، ہمارے پڑوسی نے 15 انچ کا LED لیا ہے، اب آپ بھی خرید لائیں نا۔ شوہر: ارے ڈارلنگ، جس کے پاس تمہارے جیسی خوبصورت بیوی ہو وہ کیوں کر فالتو وقت ٹی وی دیکھنے میں برباد کرے گا؟ بیوی شرماتے ہوئے: آپ بھی نا، ابھی آپ کے لیے پکوڑے بنا کر لاتی ہوں۔ ایک عورت نجومی کو ہاتھ دکھانے گئی، اس نے کہا آپ کی زندگی کے ابتدائی 20 سال بہت سخت ہوں گے۔ وہ جلدی سے بولی، اس کے بعد؟ نجومی بولا، پھر آپ عادی ہو جاؤ گی۔ نرس مریض کے سر سے خون صاف کرتے ہوئے: آپ کا نام؟ مریض: عبدالشکور۔ نرس: عمر کیا ہے؟ مریض: 45 سال۔ نرس: شادی شدہ؟ مریض: نہیں، موٹر سائیکل سے گرا ہوں۔ شوہر نہانے کے لیے باتھ روم گیا تو بیوی نے اس کا موبائل چیک کیا، لسٹ میں ایک نام کرونا نظر آیا۔ بیوی کو تجسس ہوا، اس نے وہ نمبر ڈائل کیا تو کچن میں رکھا اس کا خود کا فون بجنے لگا۔ اب لاکھ سمجھانے پر بھی شوہر باتھ روم سے باہر نہیں آ رہا، بول رہا ہے میں قرنطینہ میں ہوں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا اور قبر کو پنکھے سے ہوا دے رہا تھا۔ کسی نے کہا اتنی محبت؟ وہ بولا مرنے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ میرے قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے شادی مت کرنا۔ پتہ نہیں کون الو کا پٹھا روز قبر تے پانی دے جاندہ ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ صبر کا پھل پہلے میٹھا ہوتا تھا، لیکن آج کل صبر کرو تو پھل کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے۔ سوال تھا مرچیں کس موسم میں لگتی ہیں؟ جواب ملا کوئی خاص نہیں، جب سچ بولو تب لگ جاتی ہیں۔ ہمارے بچپن میں 3G 4G 5G نہیں ہوتے تھے، بس ممی جی پپا جی ٹیچر جی ہوتے تھے، ایک ہی تھپڑ میں نیٹ ورک آ جاتا تھا۔ پاکستانی ڈاکٹروں کو ڈبل سلام جو ایسی قوم کا علاج کر رہے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں۔ وہ اپنے شوہر کی تیسری شادی پہ بہت خوش تھی، وجہ پوچھی تو کہنے لگی ذرا دوسری بیوی کو پتا چلے کہ سوتن کیسے برداشت ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجیے۔